اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج یہ تیسری آج سوال ہے جی نشست کا۔ یہ ایک سوال تھا، کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے مسائل اور کنفیوژن جو ہے لائف کے اندر آج کل، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مسائل تو ہیں سو ہیں، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو مسئلہ نہیں ہیں، لیکن وہ مسئلہ بن گیا یا ہم نے بنا لیا یا سمجھ لیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ جو جواب ہے یہ محاورہ ہے، اور یہ محاورہ آپ کو سناتا ہوں۔ دین سے گیا دنیا سے گیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ون آف دوز محاورز ہیں، پرووربس جو ان سے ہیں، جس کی اردو اور انگریزی بڑی مزے کی فرق ہے اس میں، اور یہ بذات خود اس چیز کا ثبوت ہے کہ دنیا نے دین کے ساتھ کیا ہے۔ دین سے گیا دنیا سے گیا، یعنی کہ جو شخص مذہب سے گیا، دین اسلام میں دین سے گیا، وہ دنیا سے گیا۔ اب ویسٹ نے اس کو جب ٹرانسلیٹ کیا، یا ویسٹ کا جو اس کے ساتھ ملتا جلتا پروورب ہے وہ یہ ہے، if I lose my honor I lose myself۔ اگر عزت سے گیا دنیا سے گیا۔ اب آپ یہ سوچیں، یہ بذات خود آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں کیسے ٹرانسفارمیشن آئی ہے اور کیسے لوگوں کو بے راہ کیا گیا ہے اور لوگوں کو غلط بتایا گیا ہے۔ اس لیے ہر بندہ جھوٹی یا سچی طور پہ عزت کروانا چاہتا ہے، اور کسی زمانے میں دیندار لوگوں کے بارے میں کہا جاتا تھا، اچھے لوگ ہیں جی، دیندار لوگ ہیں، انہی کی عزت ہوتی تھی، انہی کے پاس پیسہ ہوتا تھا، انہی کو معاشرے میں وقار ملتا تھا۔ لیکن آج کل عزت کے اوپر بات آ گئی، اور عزت پیسے کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو عزت جس کے پاس پیسہ بڑا، جس کا گھر بڑا، چاہے وہ چور ہے، چاہے وہ فراڈی ہے، چاہے دھوکے باز ہے، چاہے بدکار ہے، وہ بس اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اور یہی میرا خیال دنیا نے یہی کیا ہے کہ کوئی 100 سال پہلے، 80 سال پہلے ایک پلانڈ اٹیک کیا گیا دنیا میں، پوری دنیا میں، ریلیجنس کے اگینسٹ، کہ کسی طریقے سے کیپٹلزم کو کامیاب کرنا ہے۔ تو کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ کو کامیاب کرانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے۔ تو پوری دنیا میں لوگوں کو کانسپریسیز کر کے اسلام سے، کرسچینٹی سے، جوڈازم سے، ہندوازم سے، تمام دینوں سے بے راہ کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کی کریڈیبلٹی ختم کر دی گئی جو دین کو لے کے چلتے تھے۔ مذہب سے ان کو ایشو نہیں ہے، مذہب یہ ہے، ریچولز کا نام ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اس کے اندر بڑا کچھ کیا گیا، لوگوں کے جناب فضول قسم کے افیئرس چڑھائے گئے، لوگوں کو بدنام کیا گیا، چرچ کلرجی مین جنہیں آپ کہتے ہیں، جو پریچرز ہوتے ہیں، ان کو بدنام کیا گیا تاکہ لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے، دین سے دور کر دیا گیا۔ اب میرا خیال ہے جو آج کل کی ہماری نسل ہے، جس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے، پیپل بٹوین 20-30 ایئرز ایج، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ان کے ماں باپ بھی شاید دین سے دور تھے، شاید وہ پہلی نسل تھی، اور اب یہ اس نسل کی پہلی اولاد ہے، پہلی جنریشن ہے۔ ان کی تربیت نہ ماں باپ سے ہوئی ہے دین کے بارے میں، نہ ہی ان کی تربیت ہوئی ہے دین نے خود کی ہے، کہ نہ انہوں نے خود پڑھا، کتابیں پڑھی ہیں۔ اچھا، اب جب یہ بیٹھے ہوئے آج کل کے ٹی وی پہ، میڈیا پہ، اس طرح کے سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ یہ کس قسم کے سوال، جو میں نے شروع میں بات کی کہ ہمارے مسائل جو کنفیوژن ایسے سوال جو سوال بنتے ہی نہیں ہیں، جن کا سوال بننا کا تک ہی نہیں بنتا، اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ مثلا شادی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں، یہ ڈسکشن کا ایریا تو ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ڈسکشن کا ایریا ہے جو دین سے ہٹ چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا وہی بنانے والے ہیں، وہی چلانے والے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ ڈسکشن کا ایریا ہے، لیکن جو دین کے لوگوں کے لیے یہ ٹاپک ہی نہیں ہے۔ جھوٹے سچ کے اوپر بات ہو رہی ہوگی، اب یہ جھوٹ ہے، اس کے اوپر اب کیا ڈسکشن کی جائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کے اوپر اپنا ورڈکٹ دے دیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایسے فضول ٹاپک جو کہ شاید ویسٹیج آف ٹائم ہیں، اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، آڈینس ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس پہ کوسچننگ ہو رہی ہوتی ہے، عورتوں آدمیوں کے رولز کے اوپر، فیمنزم کے اوپر، اور جناب اکنامک اور کیپٹلزم کے اوپر اور کمیونزم کے اوپر ایسی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں بنتا۔
کہ یار یہ بات کہاں سے آ رہی ہے. اور شاید میرے بتا رہا ہوں ہمارے زمانے میں بڑا آسان کام تھا وہ. اب تو میں اکثر اوقات کہتا ہوں وہ ہم بچپن میں سنتے ہوتے ونس اپون اے ٹائم, ایک دفعہ کا ذکر ہے. تو اب ہم بھی شاید اس عمر میں آ کے اب یہی کہتے ہیں کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک دفعہ کا ذکر ایسے ہوتا تھا کہ ہم لوگ آپس میں کچھ کہہ رہے ہوتے تھے تو آگے سے آپ کو پتا بچے جو ہوتے ہیں وہ کیوں بہت کہتے ہیں, کیوں. تو آج کل کے بچے بھی کیوں کہتے ہیں. اب آپ جب وہ کیوں کہتے ہیں تو آگے سے ماں باپ کیا جواب دیتے ہیں, اس لیے کہ آئی سیڈ سو, آئی ایم یور فادر. تو ہمیں کبھی یہ نہیں سننے میں پڑا تھا کہ جناب یہ ہے, ہمیں یہ کہا جاتا ہے بیکاز اللہ جی نے کہا ہے, تو ہم چپ ہو جاتے تھے. ہمارے نزدیک اتھارٹی اللہ جی تھے کہ یہ کرنا ہے, نہیں اللہ جی نے کہا یہ بند کر دو. مثلا ٹیلی ویژن بند کروا دیا جاتا تھا, اس وقت ہوتا بھی ایک ہی چینل تھا پاکستان ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ. تو جب اذانیں ہوتی تھی ٹیلی ویژن بند ہو جاتا تھا, وہ بھی گھنٹہ 2 گھنٹے لگتا ہوتا تھا, وہ بھی بند ہو جاتا تھا. تو ہمیں پتا تھا کہ اذان کے وقت اللہ جی کا حکم ہے کہ بند کر دو, بند کر دی. اب تو ہم زبان نہیں بند کر سکتے, ٹیلی ویژن بند کرنا تو دور کی بات. تو اتنی اسٹرانگ ہماری دین کے ساتھ ایسوسیشن ہوتی تھی. ہاتھ دھو لو, اللہ جی نے کہا. بسم اللہ پڑھیے, اللہ جی نے کہا. الحمدللہ کھانے کے بعد پڑھیے, اللہ جی نے کہا. کھانے کے ٹائم بات نہ کرو کیونکہ اللہ جی نے کہا. تو ہمیں باپ سے یا بڑوں سے ریزنٹمنٹ نہیں ہوتی تھی. ہمیں لگتا تھا ہمارے والدین بھی بیچارے خود کچھ چاہتے بھی, ہم ان کے بچے ہیں بہت پیار کرتے ہیں, لیکن وہ کیونکہ اللہ جی نے کہا. ابو والدین یہ کہتے تھے بیٹا میری تو خواہش نہیں ہے, اللہ جی نے کہا, اللہ جی یہ کہتے ہیں, اللہ جی نے فرمایا, اللہ جی کا حکم ہے, اللہ جی ناراض ہو جائیں گے, یہ ڈسکشن ہوتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے وہی چیز تھی کہ دین سے گیا دنیا سے گیا. تو ہم دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو جب وہی دین کی باتیں, محنت کرنا, سچ بولنا, نقصان نہ پہنچانا, ٹائم کمٹمنٹس کے بارے میں, ڈسپلن کے بارے میں, پنکچویلٹی کے بارے میں, بڑوں کی عزت کے بارے میں, عورت کی عزت کے بارے میں, بہنوں سے کام نہ کروانا, بہنوں کی مدد کرنا, بہن بڑی بھی ہو تو وہ چھوٹی ہوگی اور بھائی اس کا دھیان ہی کرے گا. اب یہ ساری باتیں یہ دین کہتا رہا ہے اور ہمارے خون کے اندر یہ گھسی ہوئی ہیں اسی وجہ سے کہ جی دین نے یہ کہا. اور دین دنیا کو گزارنے کے ڈھنگ کا نام ہے, یہ کوئی باہر سے آئی امپورٹڈ چیز نہیں ہے. تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا. آج کل میڈیا میں ڈسکشنز اور سوشل میڈیا میں شادی کے اوپر موکری اور مذاق اور لوگوں کے تماشے اور لوگوں پہ انگلیاں اور الزام تراشیاں اور ایلیگیشن اور جھوٹ کی بارش اور فیک نیوز اور لوگوں کی انسلٹ اور لوگوں کے افیئر اور ہراسمنٹ کے کیسز اور جناب فراڈ اور جھوٹ اور ڈسیٹ اور دھوکے بازیاں کا ایک طوفان ہے. اور شاید میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم دین سے کٹ گئے ہیں. جب دین سے کٹ گئے ہیں تو پھر جو مرضی کرو, پھر اپنی آپ دنیا میں پھر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی ہے. اسی لیے یہ ٹاپک بن چکے ہیں جو کہ میرے نزدیک ٹاپک ہے ہی نہیں. ایک بندہ مجھے اس سے کہے کہ آگے مجھے بتائے شادی کیوں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے یار, میں 2 سال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا, لیکن اب اگر وہ میری دین کی بات یا اللہ کا اس کو میں حوالہ دوں یا حدیث سناؤں اور وہ نہ کرے, تو اگر اس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ نہیں ہے تو میری بات کی کیا کریڈیبلٹی ہے, یا باپ کی بات کی کیا کریڈیبلٹی ہے اگر اس کو ڈیوائن لاس کو عمل کرنا اس کو تکلیف دے رہا ہے. تو میرا خیال اس کے اوپر ایک علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر تھا, لا دین ہو تو ہے زہر حلالل سے بھی بڑھ کے, ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاک. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لادین ہو جاؤ تو اس سے بڑھ کے زہر, سخت زہر کوئی نہیں ہے. لادین ہونا آج کل کے سامنے آپ کے, اس لیے کہتے ہیں نا مفکر پاکستان, مفکر اسلام. ہم تو ان کو شاید عزت بھی نہیں دے پائے علامہ اقبال کو یا ان کا فلسفے کو. ہم نے کورس میں شامل کیا ہوتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لادین ہونے سے بڑھ کے کوئی بڑا اور اسٹرانگ اور ظالم زہر کوئی نہیں ہے, کیونکہ دین کی جو حفاظت کرنا تھا وہ ہر زہر کا علاج تھا. یہ جو آج کے زہر معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں, جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, بدتمیزی, بے حیائی اور جھوٹ, فراڈ, دھوکہ, ایک نفسا نفسی کا عالم, لڑائیاں, جھگڑے, لوگوں کو
ذلیل کرنا, ان کی بے عزتی کرنا, انسلٹ کرنا, اٹیک کرنا, ان کو اپریشیٹ کیا جاتا, یہ سارے کے سارے جو معاشرے کے ناسور ہیں اس وقت, اس کا ایک ہی علاج تھا کہ ہم دین کی حفاظت کرتے اس طرح سے جس طرح سے کرنے کی ضرورت تھی. تو یہی علاج تھا. کہتے ہیں نا, اور یہ جو علامہ اقبال کا میں نے شعر پڑھا ہے, یہ انگریزی اس میں تھی, ڈائیورس فرام دا فیتھ اے پوائزن اسٹرانگ, یعنی کہ اگر دین سے ڈائیورس لے لیں یا دین کو چھوڑ دیں تو یہ ایک بہت بڑا اسٹرانگ قسم کا پوائزن ہے, اور یہ بہت تیزی سے کام کرتا ہے. باقی جو آپ کے دین کی حفاظت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو باقی آپ کے بیماریاں ہیں اور باقی جو زہر ہیں ان کو یہ ان کا قاتل ہے, یعنی کہ دین کی حفاظت خود ہی ان زہروں کو, معاشرے کے ناسوروں کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ اولاد کو تربیت دیں. میرا خیال ہے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اگر ہم نے 2-3 نسلیں کیپٹلزم کے اندر گزار کے ستیہ ناش کر دیا لوگوں کا دین سے تعلق, تو ان کی زندگیوں میں جو سٹریس, جو ایک عجیب قسم کی کوسچنز ہیں, مقابلے بازی ہے, کمپٹیشن ہے, رائولریز ہیں, وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر ان کا کسی طریقے سے ایک نئی نسل کو بنانے کی ضرورت ہے, جو کہ کم از کم جن کا غلطیاں کر کے ہم نے اس معاشرے میں کیا کیا, ہم نے دین کے ساتھ لوگوں سے دور کر کے اس معاشرے کا ستیہ ناش پھیر کے رکھ دیا, اور برائیاں ختم نہیں ہوئیں, کوئی کرائمس جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے. تو اب اس ٹائم ہے کہ اب ہم اس کو ریئلائز کر لیں کہ آپ نے دونوں اپنی آنکھوں کے سامنے رزلٹس دیکھ لیے ہیں. تو اگر آپ نے دیکھے ہیں, اپنی لائف کو دیکھا ہے, بیماریوں کی حالت دیکھ لیں, ہسپتالوں میں جانے کی حالت دیکھ لیں, وباؤں کی حالت دیکھ لیں, سوشل ایونٹس تو ہیں سو ہیں, فزیکل ڈیزاسٹر دیکھ لیں, اسٹریس دیکھ لیں, انزائٹی دیکھ لیں, ڈپریشن دیکھ لیں, سوئسائڈز دیکھ لیں. بیماریوں کی نیچر اتنی ترقی کر گئی سائنس, اس کے باوجود بھی لوگوں کی زیادہ سے زیادہ شراب, ان بیماریاں ایسی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ کبھی سنی بھی نہیں تھیں. تو یہ ساری کی ساری میرا خیال ہے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی ریئلائز کہ جس رب نے یہ کائنات بنائی تھی, اس کائنات کو چلانے کے طریقے بھی ساتھ بتا دیے تھے, اور یہ ہم اسی کائنات کا حصہ ہیں. تو اولاد کو دین کو یہ سمجھ کے پڑھائیں کہ بیٹا یہ جس دنیا میں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو, یہ اس کو بنانے والے نے کامیابی کی کتاب دے کے بھیجی ہے. تو اللہ کرے ایسا ہو سکے. جزاک اللہ.